تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے، درود و سلام نازل ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کے آل اور جملہ اصحاب پر۔ اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے پروگرام دکھایا جا رہا ہے۔ ان تمام مسلمانوں کو نور الہدیٰ نیٹ ورک اور سلمان مدنی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات کرام، اس وقت نور الہدیٰ نیٹ ورک کی طرف سے اسپیشل معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اس کی اہمیت اور اس کی حکمت اور اس کا پیغام کے حوالے سے ہم بیان کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نور الہدیٰ اسکالر اکیڈمی کے محتمم اعلیٰ جناب حضرت علامہ مولانا مفتی فرقان مدنی دامت برکاتہم العالیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور دوسرے مہمان حضرت علامہ ذیشان مدنی صاحب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سلسلے کی گفتگو آغاز کرنے سے پہلے ہم ذیشان مدنی صاحب سے حمد باری تعالی سماعت فرماتے ہیں۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اول و آخر ہے اللہ، ظاہر و باطن ہے اللہ، اول و آخر ہے اللہ، ظاہر و باطن ہے اللہ، جسم میں جامع ہے اللہ، جسم میں جامع ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ 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 لا الہ الا ہو، کھل جائے در جنت کے، دوزخ کی سب آگ بجھے، کھل جائے در جنت کے، دوزخ کی سب آگ بجھے، دل سے کوئی ایک بار کہے، دل سے کوئی ایک بار کہے، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ لا
جنت ہو ہم سب، عرض غلام فقیر ہے اب، داخل جنت ہو ہم سب، ذکر قبول ہو یہ یا رب، ذکر قبول ہو یہ یا رب، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ لا الہ الا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ مفتی صاحب، معراج، کیونکہ یہ معراج کا موضوع ہے، واقعہ معراج مختصر سے وقتوں پر سطح زمین، پورے زمین پر یہ سفر ہوا، اور اس کے بعد آسمانوں پر سفر کیا گیا، اور پھر سدرۃ المنتہا اور اس کے آگے تک یہ سفر کیا گیا، اتنے مختصر سے کم وقتوں کے درمیان میں۔ تو یہ عقل میں تسلیم نہیں ہوتی یہ باتیں کہ کس طرح سے اتنے مختصر سے وقتوں پر اس طرح سے اتنا بڑا جو ہے کام ہوا ہے، اتنا سفر کیا گیا ہے، تو آپ ہمیں بتائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ معراج مختصر سے وقت میں زمین، ساتوں آسمان، سدرۃ المنتہا، اور پھر لامکان، اور پھر مقام قرب، اور پھر مقام قرب کے بعد عجائبات، ان سب کے مشاہدے کے بعد واپس آنا، اور روایت کے یہ الفاظ کہ جس بستر پہ حضور آرام فرما تھے اس کی گرمی باقی رہی، اسی طرح جو وضو شریف کے بعد پانی بہہ رہا تھا وہ اسی طرح جاری تھا، جو دروازہ شریف تھا حضور جہاں پہ آرام کر رہے تھے اس کی کڑی ہل رہی تھی، اور یہ سفر مکمل ہو گیا۔ یہ بات عقل میں نہیں آتی۔ تو دیکھیے، عقل میں جہاں تک نہ آنے کا تعلق ہے تو ہم معراج شریف کے بارے میں یہ عقیدہ و نظریہ رکھتے ہیں کہ یہ معراج حضور کا معجزہ ہے، اور معجزہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جو دعوی نبوت کرنے والے فرد سے ظاہر ہو، ان کی نبوت کی تائید میں ہو، اور اس کی مثل لانے پر کوئی بشر اس وقت قدرت نہ رکھتا ہو۔ تو آقا علیہ السلام آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ کی نبوت کی تائید میں، اور یوں سمجھیے کہ یہ تو ایک عطا اور فضل تھا، اور پھر اور یہ جو معجزہ ہے، ماقبل انبیاء کو معجزات ملے، لیکن یہ حضور کا معجزہ معراج وہ ہے جو صرف آپ ہی کے لیے ہے، اور کسی کو یہ معجزہ حاصل نہ ہو سکا، وہ یہ کہ ان تمام معاملات کے بعد رب تعالیٰ کا دیدار۔ تو یہ حضور کے لیے خاص تھا، اور حضور کے لیے دنیا میں خاص ہے۔ انشاءاللہ جنت میں ہر مسلمان اپنی طاقت اور اپنی استعداد کے مطابق، اور جو اس کا مرتبہ ہے، اللہ کا دیدار کرے گا، یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ باقی یہ رہا کہ یہ چیز عقل میں نہیں آتی، تو معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عقل کے برخلاف ہوتا ہے، یعنی عقل کو پھاڑنے والا ہوتا ہے۔ عقل میں وہ چیز آ نہیں سکتی، وہ اسباب اگر جمع کیے جائیں تو جمع اسباب کے بعد بھی اس تک نہ پہنچا جا سکے، کیونکہ وہ اسباب سے بظاہر جو اسباب ہیں اس سے اوپر کی شے ہے۔ تو یہ بات تو معجزہ اگر عقل میں آ جائے تو پھر وہ معجزہ نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، یہ چیز عقل میں آنے والی نہیں ہے، لیکن اگر عقل میں آ جائے تو پھر یہ معجزہ نہیں ہے۔ کرامت بھی یہی ہے کہ وہ عقل میں نہیں آ سکتی، خارق عقل ہے۔
تو معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو خارق عقل ہوتا ہے، خارق عادت ہوتا ہے، عادت سے ہٹ کر، عقل سے ہٹ کر وہ چیز ہوتی ہے کہ عقل اس کو تسلیم نہیں کر پاتی. یہ ہم نے نظریہ قائم کرنا ہے. دوسرا یہ معاملہ کہ پھر یہ ہو کیسے گیا. تو معجزے کے پیچھے جو اصل طاقت ہے وہ ہے ویسے تو ہر شے کے پیچھے اللہ رب العزت کی ہی قدرت کار فرما ہے، لیکن اس نے اشیاء کے تکمیل میں اسباب اور ذرائع اور وسائط رکھے ہوتے ہیں. لیکن جب معجزے کا ظہور ہوتا ہے تو عام اسباب ختم ہو جاتے ہیں اور بغیر سبب کے شے وقوع پذیر ہو رہی ہوتی ہے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نابینا افراد کو بینا کر دینا، اندھوں کو اکھیارہ کر دینا. تو عموماً اگر ہم دیکھیں تو آپریشن کے ذریعے معاملہ یہ ہو سکتا ہے. آج کل سائنس نے ترقی کر لی ہے، لیکن جو پیدائشی نابینا ان کے لیے پھر بھی ابھی تک یہ درجہ حاصل نہیں کر سکی. وہاں اسباب ہیں لیکن معجزے میں اسباب نہیں ہوتے، ما فوق الاسباب وہ ایک شے ہوتی ہے. تو یہ عقل میں آنے والا تو نہیں ہے. اچھا، جب عقل میں آنے والا نہیں ہے تو اس کے پیچھے طاقت واللہ رب العزت اس کی قدرت کار فرمائے، اور وہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو لے گئی. اب اس عقل کو بنیاد بنا کر اعتراض کیا جائے کہ بھائی چونکہ یہ عقل میں نہیں آ رہا کہ زمین سے اتنی سرعت کے ساتھ سفر کرنا، پھر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچ جانا اور بظاہر کوئی سواری بھی نہیں ہے، پھر آسمان، زمین سے آسمان تک کا فاصلے کے اندازے کے مطابق 500 سال کی راہ ہے. تو اس 500 سال کی راہ، پھر اس کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا، ساتواں آسمان، پھر منتہا، پھر لامکاں، پھر عرش اور پھر کرسی. تو یہ کس طرح ممکن ہے اور یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ عقل میں یہ بات نہیں آتی. تو اگر عقل کو ہی معیار بنایا جائے تو عقل جس طرح بنیاد بنا کر آج لوگ انکار کر رہے ہیں، وہ چاہے لبرل ہوں، چاہے وہ سیکولر ہوں، یا چاہے وہ لادین اور الحاد پسند طبقات ہوں، کہ ہم تو اس کو نہیں مانتے چونکہ یہ چیز خلاف عقل، خلاف عادت ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی فرد اس ٹائم اینڈ اسپیس سے آگے نکل جائے اور یہ سارا معاملہ ظہور پذیر ہو جائے. تو جس طرح انہوں نے عقل کو بنیاد بنا کر اس کا انکار کیا، جب آقا علیہ السلام معراج سے تشریف لائے تھے، وہ لوگ مشرکین مکہ جو عقل سے چیزوں کو جانچنے کے عادی تھے کہ عقل میں آ گئی تو ہم مان لیں گے، نہیں آ رہی تو ہم انکار کر دیں گے، جب ان کو یہ پتہ چلا کہ حضور اس کا ادعا فرما رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اللہ نے ہمیں نعمت عظمیٰ عطا فرمائی، تو ان لوگوں نے بغلے بجانا شروع کر دی. اور وہ جو کوئی موقع نہیں جانے دیتے تھے اسلام کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے یا اسلام پر کوئی طنز کا تیر چلانے کے حوالے سے، جب انہیں یہ پتہ چلا تو انہوں نے کہا تو فری میں ہمیں ایک موقع مل گیا ہے کہ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو وہ لوگ، کچھ افراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور جا کر کہا ابوبکر، اگر تمہارے سامنے کوئی یہ آ کر کہے کہ میں رات کے مختصر سے عرصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر ساتوں آسمان اور پھر اس سے آگے کا سفر طے کر کے آ گیا، اس حال میں کہ بستر بھی گرم ہے، کنڈی بھی ہل رہی ہے، کڑی بھی ہل رہی ہے، تو ابو بکر تم بتاؤ کیا تم اس بات کو قبول کرو گے یا اس کی بات کو تسلیم کرو گے؟ قربان جائیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے. آپ نے کہا اگر کوئی بات دعویٰ اور یہ بات میرے آقا نے کی ہے تو ابو بکر صدیق کہتا ہے حضور نے بالکل حق اور سچ فرمایا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک. تو اس وقت مشرکین مکہ نے انکار کیا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے معراج کی تصدیق فرمائی. آپ کو ایسی تو صدیق اکبر نہیں کہا جاتا. بے شک. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک طرف اقرار کر رہے ہیں اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے عقل کو بنیاد بنایا وہ انکار کر رہے ہیں. تو آج بھی وہ طبقات جنہوں نے عشق پر بنیاد رکھی اور جنہوں نے ایمان کو قبول کیا. ایمان کیا؟ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے یؤمنون بالغیب، متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. تو اللہ یہ جو بات ہے کہ یہ کس طرح ممکن ہے اور یہ کس طرح ہو گیا، تو صحابہ کرام کہتے تھے کہ تم ان چیزوں کے بارے میں پریشان ہوتے ہو کہ یہ سفر مختصر سے وقت میں کیسے ہو گیا اور یہ سب کچھ کیوں ہوا اور اس کے پیچھے کیا اسباب تھے. اسباب کو چھوڑ دو، سب سے بڑھ کر رب تبارک و تعالیٰ کی عطا اور اس کی قدرت کار فرما ہے. اور وہ کہتے ہیں اگر ہم اس بات میں رسول اللہ کی تصدیق کرتے ہیں کہ حضور بالکل ایسا ہوا اور حضور کو ہماری تصدیق کی حاجت نہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ایسا ہوا اور ہم اس کو قبول کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہیں. تمہیں اگر اس میں کسی قسم کا ڈاؤٹ ہوتا ہے تو تم ڈاؤٹ کیوں کرتے ہو؟ ہم تو اس سے بھی آگے کی بات میں رسول اللہ کی تصدیق کر چکے اور حضور پر ایمان لا چکے. وہ یہ رسول اللہ نے فرمایا خدا ایک کہ ہم نے خدا کو نہیں دیکھا، بن دیکھے رسول اللہ کے کہنے پر ہم خدا پر ایمان لے کر آ گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو آج اب جہاں تک بات یہ رہ گئی
کہ سائنس اس کا انکار کرتی ہے. ماڈرن سائنس میں جتنے بھی آپ چیپٹرز کو اٹھائیں، اور چاہے آپ ارضیات کو لیں، چاہے آپ فلکیات کو لیں، چاہے آپ احجار کو لیں، چاہے آپ ٹائم اینڈ اسپیس کی تھیوریز کو لیں، تو وہ یہ چیزوں ڈینائی کر رہے ہوں گے کہ ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ اتنی سرعت کے ساتھ سفر ہو. لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے حبیب کو سفر کروایا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. سورہ نجم کا مطالعہ کریں، وہاں پہ اللہ فرماتا ہے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ، چمکتے ہوئے تارے کی قسم. اسی طرح احادیث طیبہ کا مطالعہ کریں، بخاری، مسلم اور ذخیرہ کتب حدیث کے اندر ہم احادیث کا مطالعہ کریں تو وہاں پر صحابہ کرام کثرت کے ساتھ اس کو بیان کر رہے ہیں. آقا نے انہیں اپنا سفر معراج بیان فرمایا. آگے لوگ آئیں گے جو عقل کو بنیاد بنا کر انکار کریں گے، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ ان کی باتوں میں کوئی توجہ نہیں کریں گے، بلکہ جب وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اس کی نسبت کو دیکھیں گے تو آنکھیں بند کر کر ایمان لے آئیں گے. جہاں تک رہ گئی یہ بات، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین آپ وہ ہیں کہ جنہوں نے حضور کے معجزات کا مشاہدہ کیا. میرے آقا تو وہ ہیں کہ جن کے لیے مسجد نبوی شریف میں جب ممبر قائم کیا گیا اور حضور نے ممبر کی طرف قدم شریف بڑھائے، اس سے پہلے آپ ایک کھجور کے خشک تنے سے ٹیک لگا کے خطبہ فرمایا کرتے تھے، تو اس کھجور کے تنے سے رونے کی آوازیں آنے لگی. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب توجہ کی تو وہ درخت کا سوکھا تنا کہ جو زمین سے جس کی جڑوں کو نکال لیا گیا، اس پر سرد و گرم گزر چکے اور وہ سوکھ گیا، لیکن حضور نے اسے نسبت عطا فرمائی تھی، اسے قرب عطا کیا تھا. حضور اسے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے. جب اس نے ملاحظہ کیا کہ حضور ممبر شریف کی طرف جا رہے ہیں تو وہ رونے لگا، اور اس کا رونا بڑا، بڑھتے بڑھتے وہ یوں رونے لگا جس طرح اونٹنی اپنے بچے کے گم ہو جانے پر اس کے فراق میں بل بلا کر رویا کرتی ہے. میرے آقا اس خشک تنے کے پاس آئے، اس پر اپنا دست شفقت پھیرا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا وہ تنا اس طرح چپ ہو گیا جس طرح بچہ ماں کے دست شفقت کو پا کر سسکیاں لے کر چپ ہو جاتا ہے. تو وہ خشک تنا جڑ درخت زمین سے نکلا ہوا، اور اس کا یہ مشاہدہ کرنا، اس کا یہ ادراک کرنا کہ رسول اللہ اب میری جگہ اس ممبر کو وقت عطا فرما رہے ہیں، میں اس برکت، وہ برکت مجھ سے کچھ دور ہو رہی ہے، تو وہ بے قراری کا اظہار شروع کر دے. تو یہ جو احادیث ہیں کثرت کے ساتھ یہ بیان ہوتی ہیں اور مسلمان اس پر اطلاع رکھتے ہیں. اس عقل، اس تنے کے اندر ادراک کہاں سے آ گیا، اس میں شعور کہاں سے آ گیا، وہ رونے کیسے لگا، اس کی آواز کیسے صحابہ کرام نے سن لی، یہ سب نسبت مصطفیٰ تھی. بے شک کہ جب آقا کی نسبت ملی تو اس کو یہ ساری نعمتیں حاصل ہو گئیں. تو صحابہ تو حضور کے معجزات دیکھنے والے تھے. آج اگر ہم یہ کہیں کہ عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی ہے تو قرآن تو کھلا چیلنج کرتا ہے کہ تمہیں میرے بارے میں اگر یقین نہیں ہے کہ میں منزل من اللہ ہوں. تو آقا علیہ السلام نے دنیا سے پردہ کیا، لیکن آقا کے معجزات نے پردہ نہیں کیا. آج بھی حضور کے پردہ فرمانے کے بعد 6000 سے زیادہ حضور کے معجزات موجود ہیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. وہ معجزات قرآن پاک کی صورت میں، قرآن کی ہر آیت حضور کا ایک معجزہ ہے. اس لیے کہ قرآن خود کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تمہیں اس کے بارے میں کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے حبیب کی جانب نازل کیا تو اس کی مثل ایک صورت بنا کر لیا. تو ایسا نہیں کہ لوگوں نے کوشش نہیں کی. اور اس اسلام کو جھٹلا دینا یا اسلام کا انکار کر دینا یا اس کو باطل مذہب ثابت کرنا، خود قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اگر ہمارا باطل ہونا ثابت کر تو مثال بنا کر لے آؤ. 1400 سال گزر گئے. آج جو لوگ عربی بولتے ہیں ان سے اچھی عربی بولنے والے کفار قبروں میں گئے، خاک میں مل کر ان کی ہڈیاں سرما ہوئیں، ان کا نام و نشان مٹ گیا. کیا انہوں نے کوشش نہیں کی ہوگی قرآن کی مثل لانے کی کوشش ضرور کی. لیکن اللہ فرماتا ہے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ. تم یہ کام کرنا چاہتے ہو تو ہم تمہیں یہ بھی اجازت دیتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر تمام دنیا کی طاقتوں کو اپنے ساتھ ملا لو اور پھر یہ کام کرنے کی کوشش کرو. لیکن تم یہ کام نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کوششیں کی لیکن وہ کام نہیں کر سکے. تو قرآن کی ہر آیت وہ معجزہ ہے، اور وہ قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو یہ سفر معراج اور نعمت معراج عطا فرمائی. اب اگر کسی کی عقل میں نہ آئے تو وہ اس کا اپنا نصیب ہے. اور جو عقل والے ہیں، حقیقتاً عشق والے ہیں، محبت والے ہیں، وہ جب میں نے عرض کیا اس کی نسبت اپنے آقا کی طرف دیکھتے ہیں تو پھر وہ اس کو بغیر کسی دلیل کے، بغیر اس کی گہرائی، بغیر اس کی سائنٹیفک توجیحات کے کہتے ہیں آمنا و صدقنا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ.
مفتی صاحب کتنے خوبصورت انداز میں قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث کی روشنی میں ہمیں دلائل دیا ہے۔ مفتی صاحب معراج جو ہے اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں آپ کچھ بتائیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے اور فضیلت اس میں کیا کیا ہے، آپ ارشاد فرمائیں۔ دیکھیے اچھا سوال ہے یہ کہ معراج کی اہمیت، انسان اپنی مادی ترقی کرتے کرتے اس عروج کو پہنچا کہ وہ لوہے کو جمع کر کے سمندر میں چھوڑے تو وہ لوہا ڈوبے نہ، دھاتیں ڈوبے نہ، بلکہ وہ دھات جب سمندر میں جائے تو سینکڑوں ٹن کا وزن ہونے کے باوجود وہ تیرنا شروع کر دے۔ انسان مادی ترقی میں یہاں تک پہنچا سینکڑوں ٹن وہ دھات جمع کرے اور اس دھات کے ساتھ اس کے ساتھ انجن لگائے، اس کے ساتھ جیٹ ٹیکنالوجی منسلک کرے تو پھر وہ تیزی کے ساتھ طویل سفر طے کریں، اور سفر زمین پہ نہیں بلکہ ہوا اور فضا کے اندر کریں، آسمانوں کے نیچے اور بادلوں کے اوپر وہ اپنے سفر کو جاری رکھیں۔ یہ انسان کی مادی ترقی ہے۔ اور اس سے آگے بڑھے تو وہ میزائل اور راکٹ کی ٹیکنالوجی کو حاصل کر لے کہ لمحوں کے اندر پلک جھپکتے ہوئے کئی میل کا نہیں بلکہ سینکڑوں میل کا سفر طے کر لے، اور پھر ایک سیارے سے نکل کر دوسرے سیارے پر کمند ڈالنے کی کوشش کرے اور اس میں کامیاب بھی ہو جائے۔ لیکن انسان اپنی تمام تر مادی ترقیوں کے باوجود آج وہ تسخیر زمین کے بعد تسخیر چاند کی کوشش نہیں، تسخیر مشتری، زحل، عطارد کی کوششوں میں لگا ہوا ہے۔ اس کا بس نہ چلے وہ سورج کی تسخیر کی کوشش شروع کر دے، تسخیر اس کو کر لے اپنے اپنی کوشش سے، لیکن وہ کر نہیں سکتا۔ لیکن بالفرض اگر ہم تسلیم کر لیں کہ کوئی ایک ایسا وقت آ بھی جائے کہ وہ اپنی طاقتوں میں یہاں تک پہنچ جائے، لیکن یہ سب کچھ آسمان کے نیچے، آسمان کے اوپر نہیں ہے۔ بے شک یہ ساری ترقیاں آسمان کے نیچے ہے۔ اب رہ گئے آسمان، آسمان کی فارم کیا ہے، آسمان کی حقیقت کیا ہے۔ آج بڑے سے بڑا سائنسدان ہو وہ سامنے آ کر بیٹھے، وہ آپ کو شاید بادل بتا دے کہ بادل کس طرح بنتے ہیں، وہ آپ کو یہ بتا دے کہ زمین کی ساخت اور پھر زمین میں موجود مختلف دھاتیں یہ کن تعاملات کے نتیجے میں وجود میں آتی ہیں، لیکن اگر اس سے پوچھا جائے آپ بتائیے آسمان، اس کی ساخت، اس کی فارم کیا ہے، تو ممکن ہے وہ کچھ بولنے کی کوشش کرے، لیکن اس سے کہا جائے گا اس کے مقابلے میں دوسری رائے بھی ہے۔ آپ ہی جو کہہ رہے ہو آسمان کی فارم یہ کہ آپ نے اس کو دیکھا ہے، فلاسفہ آج سے سینکڑوں سال پہلے وہ اسی تحقیقات میں لگے ہوئے تھے کہ آسمان کیا ہے، لیکن انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم آسمان کی حقیقت کو بیان نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے آسمان کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ ان مانو کر کے ہم اس کے اوپر ریسرچ کر کے جانیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، جب ہم نے اس کا کسی جزء کو نہیں پایا تو اس کے بارے میں ہم کس طرح دعویٰ کر سکتے ہیں؟ اور اگر کسی قسم کا دعویٰ بھی کریں تو وہ دعویٰ بس ایک ہمارے ذہن کی اختراع ہے۔ ہمارے ذہن کے اندر موجود جو تصورات اور نظریات ہیں، اب وہ چاہے تصورات اور نظریات بطلان کا مجموعہ ہو، یا چاہے وہ سفسطہ ہو، چاہے وہ تشکیک ہو، کچھ بھی ہو، اسی طرح آج کے دور میں بھی آسمان کے بارے میں تو کوئی کچھ بیان نہیں کر سکتا نا، بیان بھی کرے گا تو ٹھیک ہے وہ اس کی اپنی ایک ذہنی اختراع ہے، لیکن قربان جائیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے زمین کو اپنے قدموں تلے چھوڑا، آسمان کی طرف بڑھے، اس آسمان کو قدموں تلے چھوڑا، صرف آسمان نہیں ساتوں آسمان آپ کے قدموں تلے، صرف ساتوں آسمان ہی نہیں، نوری مخلوق کے سردار جبرائیل امین کا مقام انتہا، مقام منتہا سدرۃ المنتہا، جب وہاں پہنچتے ہیں تو جبرائیل امین بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اس سے آگے اب نہیں جا سکتا، اگر بڑھا تو میرے اندر اتنی انرجی نہیں ہے کہ میں یہاں سے ایک بال برابر بھی آگے بڑھوں، اگر بڑھا تو آگے جو انرجی ہے وہ جلا کر میرے سارے بالوں پر کو بھسم کر دے گی۔ جبریل ٹھہر کر سدرا پر بولے جو بڑے ہم ایک قدم جل جائیں گے سارے بالوں پر، اب ہم تو یہیں رہ جاتے ہیں۔ میرے آقا اس سے آگے بڑھتے ہیں، سدرۃ المنتہا کو اپنے قدموں کے نیچے چھوڑتے ہیں، اور پھر وہاں سے آگے کون ہے جو رسول اللہ کی طاقت کو، رسول اللہ کی عظمت کو، رسول اللہ کے علم کو، رسول اللہ کے فضل کو، آپ کے کمال کو چیلنج کر سکے؟ اللہ نے اپنے حبیب کے لیے سب کچھ بنایا اور اپنے حبیب کو اپنے بعد سب کچھ عطا فرمایا۔ اپنے بعد سے مراد یعنی اللہ نے اپنے حبیب کو اپنا عرفان دیا، اور اس کے بعد جو کچھ ہے وہ اللہ نے سب اپنے محبوب کو عطا کر دیا، اس کی کنجیاں اپنے محبوب کو دے دی، اور اپنے محبوب کے صدقے ہی آج تک وہ عطا کر رہا ہے۔ تو یہ جس کے لیے ہے،
جس کی وجہ سے ہے، جن کے صدقے میں ہے، وہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس سب سے الگ ہو کر اپنے رب کی ذات، اپنے رب کے قرب اور اپنے رب کے جلووں میں گم ہونے کے لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں، اور قیامت تک کے لیے سائنس، ٹیکنالوجی، ترقی، عروج، مادیت پسند، ان سب کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ تم میں کوئی ہے جو اس کی ایک مثل بھی لے کر آ جائے؟ جو رسول اللہ نے سفر کیا، تم جیٹ طیارے نہیں، تم ملٹیپل جیٹ طیارے بنا لو۔ میرے آقا نے جو سفر کیا وہ سفر تھا براق پر، اور براق یہ برق کی جمع ہے، برق عربی میں کہتے ہیں بجلی کو، تو برق کو جب جمع کر لیا جائے کہ گنا کر لیا جائے تو وہ براق، اس کے اندر مبالغہ پیدا ہوتا ہے۔ اور براق کا حال کیا تھا، حدیث میں آیا وہ منتہائے بصر پہ قدم رکھتا تھا، جہاں جا کے نظر کی انتہا ہے وہ اس کے قدم کی انتہا ہوتی تھی، اتنی سرعت کے ساتھ اس نے سفر کیا۔ اور یہ بھی سفر براق کا تھا، میرے آقا کی طاقت کے ساتھ یہ سفر نہیں، یہ براق کی طاقت کا سفر تھا کہ وہ منتہائے بصر پہ قدم رکھتا تھا۔ تو معراج کی اہمیت اگر ہم دیکھیں، سائنسی پہلو اس کے اندر ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں، آج انسانیت کہتی ہے کہ ہم نے تسخیر چاند کر لی، تو اگر ہم اس کو یوں کہیں کہ تسخیر چاند، تسخیر مہتاب و آفتاب، میرے آقا علیہ السلام کا درجہ اس سے اوپر ہے۔ ان کو تسخیر میرے آقا نے نہیں کیا، بلکہ ان کو وجود میرے آقا کے صدقے ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ سائنس وہ تو بہت پیچھے رہ گئی کہ انسان تسخیر کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو وجود حضور کے صدقے ملتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت اسی عشق کے انداز میں کہتے ہیں نا، چاند کے اوپر دھبا دیکھ کر کہ اے چاند تجھے کیا ہو گیا شب معراج میں؟ جب میرے آقا سفر طے کر رہے تھے تو ان کے قدموں کا دھون لیتا، اٹھا نہ لایا حضور کے قدموں کا دھون کہ اپنے منہ پہ ملتا، تو پھر دیکھتا ہوتا کیا، تو ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا دھلے تھے۔ تیرا یہ داغ بھی مٹ جاتا، لیکن تو حیرت میں مبتلا تھا۔ سورج کا چمکنا حضور کے صدقے ہے، چاند کی روشنی یا چاند کا وجود، اس کی طاقتیں، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اگر آپ کو رب نہ بناتا تو نہ چاند تھا نہ سورج تھا، بلکہ خدا کہتا ہے حبیب ہم اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتے۔ تو اس کی اہمیت سائنس کتنی ترقی کیوں نہ کر لے، اور دوسرا سائنس کو ترقی کرنا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ آقا علیہ السلام نے اسے ترقی کا ایک راستہ دکھا دیا ہے۔ تو معراج ٹیکنالوجی کو ترقی کی ایک راہ دکھانا ہے، معراج کا یہ مقصد نہیں، لیکن معراج کے ذریعے یہ پیغام مل رہا ہے آپ کو کہ اس کے ذریعے ترقی کی راہ دکھانا ہے کہ آپ حضور کے نقش قدم پہ چلتے چلے آؤ، حضور کے پیچھے سفر طے کرتے رہو تو تم بہت عروج کی طرف چلے جاؤ گے، بہت بلندی کی طرف چلے جاؤ گے۔ اور اولیاء کرام انہوں نے یہ کیا، جب وہ حضور کے نقش قدم پہ چلے، اسوا پہ چلے، تو پھر غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سال آتا ہے، جب ابتدا ہوتی ہے تو وہ میرے پاس ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے اور مجھ سے اجازت لیتا ہے آگے بڑھنے کی۔ اور اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ یہ زمین میرے لیے ایسی ہے جیسے ہاتھ میں موجود رائے کا دانہ میں اس کو ملاحظہ کرتا ہوں، نہ اس وقت کوئی کیمرہ ہے، سی سی ٹی وی کیمراز ہیں، نہ ڈرون کیمراز ہیں، نہ کوئی اسپیس جو ہے مشن آسمان میں بھیجا ہوا ہے، نہ کوئی خلائی شٹل بھیجا ہوا ہے، لیکن نہ کوئی گوگل میپ ہے جس کے ذریعے آپ فرمائیں۔ آپ کہتے ہیں میں اس کائنات کو یوں دیکھتا ہوں جس طرح ہاتھ پہ رکھا ہوا رائی کا دانہ۔ یہ کیوں تھا؟ یہ حضور کے اسوہ پر عمل کرنا، حضور کی سیرت پر عمل کرنا اور حضور کا ہو جانا، اس کے صدقے پھر اللہ رب العزت نے آپ کو وہ کمال اور عروج عطا کیا۔ آج بھی اگر مسلمان اس معراج پہ غور کریں، ان کی عقلیں دنگ رہ جائیں گی اور زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن معراج کے ذریعے ہمیں جو جو فوائد ملے، ان فوائد کا احاطہ اور احصاء کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے کتنا خوبصورت جواب دیا ہے معراج کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں، اور معراج کی اہمیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، اس بارے میں مفتی صاحب نے بتایا ہے۔ مفتی صاحب، معراج میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ ہر سال معراج، شب معراج کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ہر سال مساجدوں میں اور لائٹیں لگائی جاتی ہیں، ہالوں پر محفلیں کی جاتی ہیں، اور ہر سال اس طرح کا معاملہ کرنا کیا ٹھیک ہے؟ آپ کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے، جو آپ کا سوال ہے یہ بہت سے لوگوں کی ترجمانی ہے، وہ لوگ جو دوسروں سے متاثر ہو جاتے ہیں، یا وہ طبقہ جو دین کی اتنا قریب نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں یہ ہر سال آپ معراج شریف کا تذکرہ کرتے ہیں اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے محافل کا انعقاد کرتے ہیں، تو یہ ہر سال کرنا اور اس کو اتنا ذکر کرنا وغیرہ وغیرہ،
تو ایک تو طبقہ وہ ہے کہ جو دینی لبادہ اوڑھے ہوئے اور کہتا ہے کہ بھائی اس کی حاجت کیا، یہ تو بدعت اور یہ وغیرہ وغیرہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ زمانے صحابہ میں کہاں تھا. تو ان سے کہا جائے بخاری مسلم آپ جو پڑھتے ہو اس میں جو حدیثیں ہیں وہ صحابہ کرام سے تو مروی ہیں. ہم تو یہاں پر بیٹھ کر بخاری مسلم کی 1-2 روایتیں پڑھتے ہیں. آپ ان صحابہ کرام کو دیکھو، وہ اس کی روایتیں آگے کرتے رہے. انہوں نے تو اپنی زندگی اس میں گزار دی کہ واقعہ معراج کو بیان کیا انہوں نے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو جو نعمتیں عطا فرمائیں، جو رفعتیں عطا فرمائیں. دوسرا اس کو ہر سال بیان کرنا، اور پھر اس طرح اس میں جو ایک انداز ہے یہ اپنانا. مساجد کو بھی چراغاں کیا جاتا ہے، مسلمان جمع ہوتے ہیں. تو یہ اللہ نے اپنے حبیب کو ایک نعمت عطا فرمائی، اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی نعمت کا چرچا کرو. تو اللہ کی یہ نعمت حضور کو ملی اور آقا علیہ السلام بطور نعمت ہمیں ملے، تو ہم اس نعمت کا چرچا کرتے ہیں، اس کا تذکرہ کرتے ہیں اللہ رب العزت کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے. اگر اس کو بیان کہتے ہیں کہ اس کو بیان نہ کریں تو قرآن کے اندر تو آیت موجود ہے. آپ 15واں پارہ پڑھیں، آپ 27واں پارہ پڑھیں، اسی طرح احادیث طیبہ کو آپ دیکھیے، اس کے اندر تو موجود ہے یہ. اگر یہ کہا جائے کہ اس کو ہر سال آپ کیوں بیان کر رہے ہو یا اتنا زیادہ کیوں بیان کر رہے ہو، تو اس کو ہر سال نہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ اس کو روز بیان کرنا چاہیے، بچوں کو بتانا چاہیے، اس کو ڈسکس کرنا چاہیے. جتنے بھی ٹیکنالوجی کے اندر اپنے وقت کو گزارنے والے لوگ ہیں انہیں معراج کے سائنسی پہلوؤں پر غور کرنا چاہیے، اور پھر ترقی کی راہ اپنے لیے متعین کرنی چاہیے، ریسرچ کے لیے کسی راہ کا انتخاب کرنا چاہیے، اور ہر غور میں انشاءاللہ انہیں نئی جہت ملے گی. عشق نبی میں اگر ڈوب کر وہ یہ کام کریں گے تو اس کو بالکل ہر سال بیان کرنا، یہ تو ایک چونکہ خاص موقع ہوتا ہے تو مسلمان بیان کرتے ہیں اس لیے کہ اس دن یہ واقعہ ہوا، اس شب میں یہ واقعہ ہوا، بالخصوص اہتمام کے ساتھ. ورنہ زندگی بھر جب موقع ملے اس کو بیان کریں، اس میں برکت ہی برکتیں ہیں، اور یہی صحابہ کرام کا طریقہ ہے. اور مسلمان جو قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، اس میں تو بارہا اس کی مثالیں موجود ہیں، بار بار اس کا ذکر موجود ہے. تو جب یہ ذکر موجود ہے تو پھر اسی میں برکت ہے، اسی میں عافیت ہے. اور جو اس کا اپوزٹ طریقہ ہے کہ اس دن غم منا لینا، گھر میں بند ہو کر بیٹھ جانا، تو اس کا مطلب ہے یہ نعمت سے خوشی نہیں بلکہ بیزاریت کا اظہار ہے، اور خود ایک وضع طریقہ کر لیا اپنے لیے. اللہ تعالیٰ اس طریقے سے بچا کر خوشی والے طریقے میں ہمیں داخل فرمائے. آمین. ماشاءاللہ، جزاک اللہ مفتی صاحب، اتنی خوبصورت انداز میں ہمیں جو ہے سمجھا دیتے اور جوابات دے دیتے. معراج میں پتہ یہ چلتا ہے مفتی صاحب کے باتوں سے اور قرآن مجید کے دلائل سے کہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ معراج جو ہے ہر سال بنانا چاہیے اور بلکہ خوشی بھی کرنا چاہیے، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام معراج پر گئے تھے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں اور ہم مولانا جیشان مدنی صاحب کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کچھ کلام سنتے ہیں. جی مولانا صاحب. ماشاءاللہ بڑی ہی سے حاصل گفتگو مفتی صاحب نے فرمائی ہے، اور اسی گفتگو سے متعلق انشاءاللہ یہ کلام میں پیش کروں گا اپنے سننے والوں کے لیے اور دیکھنے والوں کے لیے. لیکن اس سے پہلے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی نبینا صلی علی محمد. فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے، 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 کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے، کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے. شب معراج محبوب خدا کو، شب معراج محبوب خدا کو بوسہ دے کر جگایا جا رہا ہے، بوسہ دے کر جگایا جا
حاضر ہوئے ہیں حضرت جبریل حاضر، پیام حق سنایا جا رہا ہے، پیام حق سنایا جا رہا ہے، اور زمین سے تاثر عرش معلا، زمین سے تاثر عرش معلا، نبی کا نور چھایا جا رہا ہے، نبی کا نور چھایا جا رہا ہے، مہو انجم تصدق ہو رہے ہیں، مہو انجم تصدق ہو رہے ہیں، انہیں دولہا بنایا جا رہا ہے، انہیں دولہا بنایا جا رہا ہے، مہو انجم بھی مدھم پڑھ رہے ہیں، مہو انجم بھی مدھم پڑھ رہے ہیں، نقاب رخ اٹھایا جا رہا ہے، نقاب رخ اٹھایا جا رہا ہے، وہ کہاں کل تک جواب للترانی، کہاں کل تک جواب للترانی، سر سینہ سنایا جا رہا ہے، سر سینہ سنایا جا رہا ہے، اور کہاں خود ہی نبی کے دیکھنے کو، کہاں خود ہی نبی کو دیکھنے کو، تقاضوں سے بلایا جا رہا ہے، تقاضوں سے بلایا جا رہا ہے، اور نیا منظر دکھایا جا رہا ہے، جہاں مسرور پایا جا رہا ہے، زمین پر عرش چھایا جا رہا ہے، دو عالم کو سجایا جا رہا ہے، کوئی دولہا بنایا جا رہا ہے، کوئی دولہا بنایا جا رہا ہے، اور پھر آخر میں یہ شعر کہ جو آپ کا سوال تھا کہ معراج، واقعہ معراج سے اسلام کی کیا شان ظاہر ہوئی یا واقعہ معراج کی اہمیت کیا ہے، تو شاعر کہتا ہے یہی ہے رفاعت و اعزاز و اکرام، یہی ہے رفاعت و اعزاز و اکرام، بڑھائی جائے گی اسلام کی شان، بڑھائی جائے گی اسلام کی شان، فلک سے لائے ہیں جبریل احکام، ہے سبحان الذی اسریٰ کا پیغام، جو دنیا کو سنایا جا رہا ہے، جو دنیا کو سنایا جا رہا ہے، انہیں دولہا بنایا جا رہا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں نور الہدیٰ نیٹ ورک کے ذریعے سے نور الہدیٰ آفیشیل پیج سے آپ کو گھر بیٹھے علم اور دلائل
شب معراج کے حوالے سے ساری بات پتہ چل رہا ہے۔ اب ہم انشاءاللہ مفتی صاحب کے پاس آتے ہیں اور اپنا سوال کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، جب کچھ واقعات ہوتا ہے تو اس کے پیچھے جو ہے کچھ عوامل ہوتے ہیں۔ شب معراج ایک بہت معجزہ ہے، ایک بہت بڑی بات ہے، تو اس میں کیا پیش نظر ہے، آپ بتائیں گے؟ منظر ہے کچھ؟ دیکھیے، واقعہ معراج جو ہے اس کا پس منظر اگر ہم دیکھیں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے 40 سال میں اعلان نبوت فرمایا۔ اعلان نبوت فرمانے کے ساتھ ہی کفاران مکہ، مشرکین مکہ، ان کے طرح طرح کے مظالم آپ اور اسلام سے وابستگان پر شروع ہو گئے، اور وہ مظالم، تکالیف دینے کا سلسلہ اس حد تک بڑھا کہ معاذ اللہ وہ لوگ حضور کی جان کے در پہ ہو گئے۔ اور پھر اس سارے معاملے میں ابو طالب، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد، یہ حضور کے لیے گویا کہ ایک ڈھال بنے رہے کہ میرے ہوتے ہوئے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، ان کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا۔ اور یہ دلجوئی گویا کہ حضور کی دلجوئی کا سامان رہا۔ آپ کے جو چچا ہیں ابو طالب، انہوں نے اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ یہ جو تبلیغ کرتے ہیں، مشرکین کفاران یعنی مکی کے جو لوگ ہیں، یہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر آپ کو مال چاہیے تو ہم مال دے دیتے ہیں، سرداری چاہیے تو ہم سرداری دے دیتے ہیں، لیکن آپ اس سے سبکدوش ہو جائیں، سرنڈر کر دیں آپ اس معاملے کو کہ میں نبی نہیں ہوں معاذ اللہ۔ تو آپ نے اپنے چچا سے کہا کہ اگر یہ مکے والے میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے میں چاند لا کر رکھ دیں تب بھی میں اس دعوت سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ جب آپ اتنے مضبوط ہیں اپنی اس دعوت میں تو پھر آپ یہ دعوت دیجئے، اس دعوت میں مجھ سے جو ہو سکتا ہے، یعنی ان کی جو تکالیف دور کرنے کا معاملہ ہے، وہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ حضور کی پیاری زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، آپ سب سے پہلی مومنہ ہیں، یعنی سب سے پہلے ایمان لانے والی ہیں حضور پر۔ آپ حضور کی دلجوئی کا سامان کیا کرتی ہیں، بالخصوص جب تکالیف پہنچتی اغیار کی طرف سے، غیروں کی طرف سے، اور وہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ کی دلجوئی کا سامان کر رہی ہیں۔ حقیقتاً حضور سے ان کو ڈھارس ہے، لیکن ایک ظاہری جو معاملہ ہے، اس حوالے سے عرض کر رہے ہیں۔ آپ کا وصال ہوتا ہے، ابو طالب یہ بھی انتقال کر جاتے ہیں۔ تو اب یہ جو دو افراد ہیں جن کے ذریعے گویا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام ان کے ساتھ اپنے بہت سے معاملات بھی جو ہے ذکر کر رہے ہیں، اور ساری چیزیں ہیں یہ، تو ان کے جانے پر اس سال کو عام الحزن کہا گیا۔ حضرت خدیجہ نے پردہ فرمایا، عام الحزن کہا گیا، یعنی غم کا سال، کہ ابو طالب چونکہ وہ آقا علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے تھے، اور حضور کا بھی آپ سے، حضور کا جو ہے حضرت علی کے جو والد ہیں ان سے ایک تعلق تھا، آپ چاہتے تھے کہ یہ کلمہ پڑھ لیں، حضور کی بڑی خواہش تھی۔ حضرت خدیجہ آپ کا بھی وصال ہو گیا۔ اب یہ اور پھر کفار کی طرف سے شورش اور تکالیف دینے کا سلسلہ یہ بھی ہے۔ تو جب آقا علیہ السلام کا قلب نازنین رنجیدگی کی طرف بڑھا تو قربان جائیے اللہ رب العزت وہ اپنے حبیب کے لیے دلجوئی کا سامان کس طرح کرتا ہے، اپنے حبیب کے قلب نازنین کو پہنچنے والے صدمے، اس کو دور کرنے کے لیے کیا اہتمام فرماتے ہیں، اگرچہ اس کے افعال معلل بالاغراض نہیں، وہ جبرائیل امین کو بھیج دیتا ہے۔ جیسے حضرت نے کلام پڑھا کہ بوسہ دے کر ان کو جگایا جا رہا ہے، یہ بوسہ کون دے رہے ہیں؟ جبرائیل امین۔ آپ کو بھیجا جاتا ہے، اللہ رب العزت کہتا ہے جبرائیل جاؤ ہمارے حبیب کو پیغام دو کہ اللہ رب العزت آپ کو ملاقات کے لیے بلاتا ہے۔ جبرائیل امین جب پہنچتے ہیں تو آقا علیہ السلام آرام کر رہے ہیں ام ہانی کے گھر، تو عرض کرتے ہیں یا رب العالمین تیرے حبیب تو آرام کر رہے ہیں۔ تو ایک روایت کے مطابق آپ اپنے لبوں کو حضور کے تلووں سے مس کرتے ہیں، ایک روایت کے مطابق اپنی آنکھوں کو حضور کے تلووں سے مس کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت جھوم کے کہتے ہیں تاج روح القدس کے موتی جنہیں سجدہ کریں رکھتی ہیں واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں، حضور کی ایڑیوں کا یہ
عالم ہے اور اس کا یہ درجہ ہے کہ جبرائیل امین کے تاج کی موتیاں ان کو چوم رہی ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا قلب اطہر وہ جاگتا ہے نیند میں بھی۔ انبیاء ان کی آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا۔ حضور توجہ کرتے، جبرائیل امین پیغام سناتے ہیں اور پھر سارا معراج کے جو معاملہ ہے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور آقا علیہ السلام پھر اپنے رب تبارک و تعالی کے قرب خاص کو پانے کے لیے گویا کہ اس معاملے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو وہ جو ایک غم کی کیفیت ہے، صدمہ ہے، اس کے لیے گویا کہ یہ تسکین کا سامان ہے، اور تسکین کا سامان یہ کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب کو اپنے دیدار کے لیے بلا رہا ہے، اور یہ دیدار وہ ہے جس کے لیے حضرت موسیٰ عرض کرتے رہے، اے مالک اپنا آپ دکھا، میں تیرے جلوے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ لن ترانی۔ حضرت فرماتے ہیں تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ کہیں تو وہ جوش لن ترانی، یعنی کہیں یہ فرمانا موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے، اور کہیں تقاضے وصال کے تھے، یعنی یہاں وہاں فرمایا جا رہا ہے موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے علیہ السلام، اور یہاں کہا جا رہا ہے حبیب آئیے، آ کر ہمارے دیدار سے اپنے قلب کو شاد کام کیجئے، اور اس صدمے سے باہر آ کر آپ مزید دین کی تبلیغ اور دعوت کے کام کو آگے بڑھائیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب، مسجد اقصیٰ کا خاص ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں اس کی حکمت کیا ہے آپ ہمیں بتائیں۔ دیکھیے جہاں تک حکمتوں کا بات ہے، حکمتیں تو کثیر ہیں۔ اگر ہم اس کو مختصراً بیان کریں کہ قرآن کہتا ہے کہ حضور نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کیا، اور اللہ فرماتا ہے ہم لے گئے۔ اگر میں اس کو ایک شعر میں عرض کروں تو وہ یہ ہے کہ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، یاہو معنی اول آخر کے دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ یعنی نماز اقصیٰ جب مسجد اقصیٰ میں ادا کی گئی نا، تو وہاں پہ 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء موجود ہیں، اور وہ سب موجود ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کس کا؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب بات آتی ہے امامت کرنے کی، تو امامت کے مسلح پر کون آئے؟ وہی ہے اول، وہی ہے آخر۔ تو یعنی آقا علیہ السلام اپنی تخلیق میں سب سے پہلے ہیں، لیکن انبیاء میں آمد کے اعتبار سے آخر ہیں۔ تو وہی ہے اول، وہی ہے آخر، یعنی انبیاء میں آمد، تمام مخلوقات میں تخلیق کے اعتبار سے وہ سب سے اول ہیں، اور انبیاء میں نبوت کے سلسلے میں آنے کے اعتبار سے سب سے آخر میں ہیں۔ تو یہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں وہ سب کے سب حضور کے پیچھے دست بستہ کھڑے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام الانبیاء یہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، تاجدار نبوت، تاجدار انبیاء یہ ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کو جن کے صدقے نبوت ملی، آج وہ شخصیت یہاں پر موجود ہیں۔ تو یہ حضور کی عظمت، رفعت، بلندی، مقام، مرتبے، عروج، اور ان کو خدا کی جانب سے ملنے والی نعمتوں کے اظہار کا گویا کہ وہاں پر ایک موقع بنا۔ اور بھی بہت ساری حکمتیں، لیکن بہرحال ایک عاشق کا دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مرتبہ کیا ہے، اور وہ مرتبہ کیا ہے؟ اعلیٰ فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، مقام قرب میں اس وقت کیا ہوا تھا، کیا معاملہ تھا؟ آپ ہمیں کچھ بتائیں کہ وہ وقت میں کیا چیزیں ملیں، کیا باتیں ہوئیں؟ دیکھیے جب حضور نے معراج کا سفر کیا تو اس میں مقام سدرۃ المنتہا پہ جبرائیل امین رک گئے، اور پھر اس کے بعد آگے عرش اور پھر کرسی، اور پھر مقام قرب کی منازل کو حضور نے طے کیا۔ اعلیٰ فرماتے ہیں نا کہ ان کا بڑھنا تو نام کو تھا، حقیقتاً فعل تاہو در کا، تنزلوں میں ترقی افزا، دنا تدلہ کے سلسلے تھے۔ تو اس مقام قرب میں کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے حبیب کو مقام قرب میں لیا۔ اب اس پہ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ کرام کریں گے، لیکن وہاں پہ ہوا کیا؟ اللہ فرماتا ہے فاوحى الى عبده ما اوحى، ہم نے وحی کی اپنے بندے کی جانب جو وحی کی، وہ سب اسرار بیان نہیں کیے گئے، اس میں سے کچھ جو امت کے لیے تھا وہ حضور نے بیان کر دیا اس مقام قرب میں، کہ وہاں سے نمازیں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو عطا کی کہ حبیب یہ آپ کے لیے نمازیں 50 نمازوں کو تحفہ دیا گیا حضور کی امت کے لیے،
اور حضور نے اللہ کی بارگاہ میں تحیت پیش کی کہ اے مالک میری ساری جو بھی عبادتیں ہیں میں جو بھی عمل ہے میرا مالک وہ سب تیرے لیے ہے۔ ادھر رب تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو انعام اکرامات اور جو بھی تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنا جلوہ اپنا دیدار کروایا۔ اور مقام قرب کے حوالے سے آقا نے جو بیان کیا وہ مختصراً ہم نے یہاں پر عرض کیا، باقی تفاصیل احادیث میں موجود ہے، صحابہ کرام نے اس کو بیان کیا، لیکن سب کچھ اس کی تفصیل ہمیں نہیں پتہ، جتنا حضور نے بتایا وہ ہم جانتے ہیں، باقی فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى کے اندر پنہا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے مفتی صاحب خوبصورت الفاظوں سے ہمیں دلائل کی روشنی میں جو ہے وہ جوابات دے رہے ہیں، اور مقام قرب کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ نماز ایک وہاں پر جب وہ ملا، ہمیں نماز ملی ہے، اور یہ نماز بھی مومن کے لیے ایک معراج ہے۔ اسی پروگرام کو آگے لے کر جاتے ہوئے انشاءاللہ اب مولانا ذیشان مدنی صاحب کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ کلام سماعت فرمائیں۔ نازم الشان اور خوبصورت پروگرام چل رہا ہے الحمدللہ، اور الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا دیدار کرنے کے لیے لامکان کی پناہیوں میں چلے گئے تو یقیناً وہاں پر فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ کے ضمن میں بڑی راز و نیاز کی باتیں ہوئی، لیکن ہم اپنی غلام ہونے کے تحت یہ سوچتے ہیں کہ یقیناً امت کی بہتری کے لیے یہ باتیں ہوئی ہوں گی، تو آئیے حضور کی بارگاہ میں بھی استغاثہ کر کے اپنا حصہ مانگتے ہیں۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میری تو آتی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو آتی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے،
حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی کہاں وہ عرض مدینہ میری ہستی یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے یہ سبب بار بار آپ سے ہے محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے ماشاء اللہ. مفتی صاحب، معراج میں تحفہ نماز ملا، اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیے، معراج شریف کا تحفہ امت کے لیے وہ نماز ہے. اللہ رب العزت کی جانب سے ابتداءً اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں عطا کی گئیں. جب آپ وہ 5 نمازوں کا تحفہ لے کر تشریف لا رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ آپ کو اپنی امت کے لیے کیا تحفہ ملا؟ حضور نے فرمایا نمازیں. انہوں نے تعداد پوچھی، حضور نے 50 بتایا. تو انہوں نے حضور سے یہ عرض کی کہ میں اپنی امت کو آزما چکا ہوں، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، آپ اس میں کچھ تخفیف کروا لیجئے. آقا علیہ السلام رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوتے ہیں. یہ ایک مقام قرب، پہلی دفعہ اب یہ دوبارہ مقام قرب میں جانا ہے. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا میری امت کمزور ہے، کچھ تخفیف ہو.
5 نمازیں کم کر دی گئیں. اب 45 نمازیں لے کر آپ تشریف لا رہے ہیں. پھر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوتی ہے اور آپ یہی سوال کرتے ہیں اور یہی عرض کرتے ہیں کہ کچھ تخفیف کروائیے. حضور پھر عرض کرتے ہیں، پھر اس مقام قرب میں حاضر ہوتے ہیں اور پھر تخفیف کے بارے میں جب اپنے مولا اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو پھر 5 نمازیں کم کر دی جاتی ہیں. اس طرح کرتے کرتے 5 نمازیں رہ جاتی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 5 نمازیں لے کر حضور تشریف لاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے حبیب نمازیں تو 5 ہیں، ثواب 50 کا ملے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر حضور کی بارگاہ میں یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ مزید کم کروا لیجئے. تو آقا علیہ السلام نے اب کی بار کم کروانے کے لیے جانا. آپ نے فرمایا کہ نہیں بس اتنا ہی. اب گویا کہ حیا آتی ہے. حدیث کا مفہوم ہے کہ اب اس میں حکمت بھی ہے کہ یہ بار بار آنا اور جانا. اس میں مفسرین نے لکھا حضرت موسیٰ نے چونکہ اللہ کی بارگاہ میں یہ وہ نبی ہیں دعا کی تھی اور عرض کی تھی اے مولا کہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. تو جتنی مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی تھی، انبیاء کی دعا رد نہیں ہوتی، اس دعا کو رکھ لیا گیا. تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے آقا علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں آگے کی طرف، لیکن حضرت موسیٰ روک رہے ہیں کہ آگے آپ نہ جائیں بلکہ اپنے سفر کو پھر آپ پیچھے کی طرف کیجئے. پیچھے سے مراد یعنی آپ دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں اور وہاں پر یہ نمازیں کم کروائیں. وہ کیوں؟ اس لیے کہ جب حضور پہلی مرتبہ یہاں پر تشریف لائے تو حضرت موسیٰ حضور کی نگاہوں میں وہ جلوے دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. اور ان جلووں سے سیراب ہو رہے ہیں اللہ اور کہتے ہیں کہ اور جلوے بسا کے لائیے. سبحان اللہ. حضور پھر جاتے ہیں، پھر جلوے بسا کے لاتے ہیں. حضرت موسیٰ پھر دیدار کرتے ہیں. گویا کہ حضرت موسیٰ کی جو دعا تھی وہ دعا بھی بار بار جو انہوں نے کی وہ دعا بھی پوری ہو رہی ہے اور حضرت موسیٰ کے وسیلے سے امت پر تخفیف بھی ہو رہی ہے. آج بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ وسیلے کی کیا ضرورت ہے آپ کو، حالانکہ وہ جو بے وسیلہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور بے وسیلہ ہونے پر فخر کرتے ہیں اور وسیلے کو ناجائز کہتے ہیں اور نمازیں پڑھ کے خوش ہوتے ہیں، یہ نماز بھی ان کو وسیلے سے ہی ملی ہے. سبحان اللہ بے شک. وہ نماز بھی انہیں حضرت موسیٰ کے وسیلے سے ملی ہے کہ 5 نمازیں ہیں اور 5 نمازیں جو آقا علیہ السلام لائی حضور کے وسیلے سے مل رہی ہے. تو یا تو سب کچھ وسیلے سے ہو رہا ہے، وسیلے سے لے کر اپنے آپ کو بے وسیلہ کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ سب سے بڑی بے عقلی اور نادانی ہے اللہ اور بے وقوفی ہے. ہم الحمدللہ اہل سنہ والجماعہ نسبتوں کے اور وسیلوں کے قائل ہیں کہ اپنے تو کچھ بھی نہیں، جو مل رہا ہے وہ نسبت اور وسیلوں سے مل رہا ہے. تو بہرحال امت کے لیے معراج کی شب تحفہ جو ہے وہ نماز ہے اور اس نماز کو مومن کی معراج کہا گیا کہ مومن کی معراج وہ نماز میں سبحان اللہ. لیکن آج ہماری بہت بڑی تعداد ہے سلمان بھائی جو نمازوں سے دور ہے. اوقات نماز آتے ہیں چلے جاتے ہیں، مسجدوں سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدائیں بلند ہوتی ہیں اور مسجد اندرونی طور پر نمازیوں سے ویران ہوتی ہے. یہ وہ معاملہ ہے کہ جو دیندار فرد ہے یا دین سے محبت کرنے والا، نمازوں سے محبت کرنے والا، یہ معاملہ دیکھ کر اس کا دل کڑتا ہے، جھلتا ہے. تو کیا ہی اچھا ہو جو حضور کی تعلیم ہے کہ جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو نماز پڑھنے کا کہو، 10 سال کی ہو تو مار کے نماز پڑھاؤ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہڈی پسلی توڑ دی جائے، سختی کی جائے ان پر کہ نماز کی فرضیہ جو ہے وہ تو بلوغت کے وقت ہے، لیکن اس سے پہلے ہی ان کو نماز کا عادی بنا دو کہ اس وقت جب پہنچے تو ان کو مشقت نہ ہو بلکہ وہ مشقت آسانی میں تبدیل ہو چکی ہو. آج ہم اپنی اولاد کو دنیا کی نعمتیں دیتے ہیں اور چاہتے ہیں اولاد ہماری فرما بردار بنے. میں عموماً یہ جملہ عرض کیا کرتا ہوں کہ ہم اگر اپنی اولاد کو اپنا فرما بردار بنانا چاہتے ہیں، یاد رکھیے ہمیں بغیر اپنی فرما برداری کی نیت کیے انہیں اللہ کا فرما بردار بنانے پر توجہ دینی پڑے گی. اگر اولاد کو ہم نے اپنے رب کا فرما بردار بنا دی، اولاد خود ہماری فرما بردار ہو جائے گی. آج اپنے تابع دار، اپنے ماتحت
اور اپنے زیر نگی رکھنے کے لیے ہزار طرح کی کوشش اور پریکٹسز کی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اولاد کہیں نہ کہیں اولاد کو، والدین کو داغ فرقت دے جاتی ہے، داغ نافرمانی دے جاتی ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہو بچپن سے ہی تربیت ہو نماز کی، بچے کو اپنے ساتھ، بچے بچپن میں ان کو کہنا نہیں پڑتا، عموماً آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اگر ہم نماز پڑھیں تو بچے کھڑے ہو جاتے ہیں ساتھ، کیوں؟ اس لیے کہ وہ نقل کرتے ہیں۔ تو اگر بچپن سے ہم نماز اپنے بچوں کو اس طرح نقل کروانا شروع کر دیں تو جب ان کی عقل کا وقت آئے گا تو انشاءاللہ وہ پھر نماز محبت سے پڑھ رہے ہوں گے۔ لیکن اگر ہم خود ہی بے نمازی پن کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، ظہر، مغرب، عشاء، عصر، عشاء، یہ تو ہے فجر میں ہم سو رہے ہوں، باقی نمازیں کاروبار میں گزار دیں، اسی طرح اپنی زندگی کو بسر کر دیں، اور پھر قبر میں پہنچے تو وہاں کی جو پہلی رات ہے، جو قبر کا اندھیرا ہے، جو قبر کی تاریکی ہے، جو قبر کی گھبراہٹ اور وحشت اور تنہائی کا معاملہ ہے، اس قبر کی تاریکی کے لیے روشنی ہے نماز، اس قبر کی وحشت کو دور کرنے کا سامان ہے نماز، اس قبر کی گھبراہٹ میں تسکین کا سامان دلوانے والی ہے نماز۔ تو آج اگر ہم نماز کو پڑھیں اور معراج کو جو تحفہ ملا، اس تحفے کو واقعی ہم قبول کر لیں، اور آج کے اس پروگرام کے توسط سے اور نور الہدیٰ نیٹ ورک کے تحت سجائی گئی اس بزم کے تصور سے ہم یہ نیت کر لیں ہمارے جو دیکھنے والے بھائی ہیں کہ انشاءاللہ اب ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، انشاءاللہ، اور بلکہ جو زندگی میں نمازیں رہ گئیں ان کا بھی حساب کر کے ہم انہیں ادا کر لیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نمازوں کا ذوق عطا کرے، شوق عطا کرے، آمین، آمین۔ ایسا ہو جائے کہ نماز پڑھے بغیر سکون ہی نہ آئے، اور جب اذان ہو تو سب سے پہلے توجہ اور کام یہ ہو کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، اور اگر مصروفیت ہے تو فوراً سے پیشتر اس کو سمیٹ کر نماز اس کے وقت میں ادا کریں، نماز قضا نہ ہو بلکہ مکروہ وقت میں بھی نہ جائے۔ نمازوں کی اس طرح احتیاط اور اہتمام اور اس کو سنبھالنے اور ادا کرنے کی اگر صورت بن جائے تو انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی، اور پھر آخرت میں تو انشاءاللہ نمازی کو بڑے ہی اجر ملنے والا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ اب مولانا ذیشان مدنی صاحب کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کلام سنتے ہیں۔ صوفیانہ کلام انشاءاللہ پیش کروں گا اپنے ناظرین کے لیے۔ خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانا، بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانا، دل میں تجھے رکھ لوں، دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوائے جانانا، میں خود کیے دیتے ہیں، اور دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا، محشر میں بھی کہہ دینا، یہ ہے میرا دین
کریمانہ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ جب جان لبوں پر ہو جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا بے خود کیے دیتے ہیں اور جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں درشن کا تو درشن ہو درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظرانہ دل میں تجھے رکھ لو اور کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی اب رخ کو چھپا بیٹھے اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ دل میں تجھے رکھ لو اے جلوائے جانانا دل میں تجھے رکھ لو سبحان اللہ، ماشاء اللہ.